السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے 20ویں صدی کے عظیم ماہر نفسیات ملٹن ایرکسن کی۔ 17 سال کی عمر میں ملٹن کو پولیو جیسے مہلک مرض نے آ لیا۔ ان کا سارا جسم مفلوج ہو گیا، سوائے ان کی سماعت اور بصارت کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا تھا۔ دماغ نے ان کا ساتھ دیا، ویل چیئر پر بیٹھ گئے، اپنے گھر کے اندر ان کی بہنیں وغیرہ ان کی خدمت کرتی اور ان کی زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش میں لگ گئیں۔ ڈاکٹروں نے صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ اب یہ دوبارہ کبھی چل پھر نہیں سکیں گے۔ ایرکسن سارا دن ویل چیئر پہ رہتے، اپنی 7 بہنوں کی باتیں سنتے رہتے، ان کو کھیلتے دیکھتے رہتے۔ اب انسان کے اندر ایک خاصیت ہے کہ اگر اس کا کوئی ایک حصہ مفلوج ہوتا ہے تو اس کی دماغ جو ہے وہ ساری انرجی دوسرے حصے کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ایرکسن کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں یہ سارا کچھ مفلوج ہوا، تو اس کے دیکھنے کی اور جو سننے کی طاقت ہے وہ ایک غیر معمولی حد تک بڑھ گئی، اور اس کے دماغ نے چھوٹے سے چھوٹے ریئیکشنز کو بھی جو ہے وہ نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کی بہنیں جب بات کرتی تو وہ جس طرح سانس لیتی، جس انداز میں سانس لیتی، جس انداز میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حرکت دیتی، جس انداز میں ان کی جو گردن ہے، ان کے جو پٹھے ہیں وہ حرکت کرتے، سانس تیز چلتا یا دھیما چلتا، ان ساری چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ایرکسن نے دماغ کے فوکس سے اپنے جو بند اس کے پٹھے تھے، مفلوج ہو چکے تھے، ان کی طرف انہوں نے توجہ کرنی شروع کی، اور دماغ کی طاقت اور ول پاور سے، اور ڈاکٹروں نے جو ساتھ ساتھ کچھ مساج وغیرہ ان کو بتائے تھے، اس کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک عجیب کرشمہ کیا کہ جس کو تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ آخر کار وہ ایرکسن تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے سنبھلتے ایک دن دوبارہ معمول کی زندگی پر واپس آ گیا، اور یہاں آ کر اس نے ایک چیز نوٹ کی۔ اپنی بہنوں کو کھیلتے دیکھ کر، ان کی حرکات کو دیکھ کر اس نے نوٹ کیا کہ انسان کا جسم اور دماغ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر دماغ صحیح ہو، تندرست و توانا ہو، تو وہ مفلوج جسم کو بھی تندرست و توانا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر دماغ خراب ہو تو جسم پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور دماغ کی بیماری جسمانی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ بات نیورو سائنس آج مانتی ہے کہ واقعی اگر انسان کا دماغی توازن صحیح نہ ہو، انسان ڈپریشن میں ہو، اس کے دماغ کو صحیح طور پہ آرام نہ ملے، اور وہ چڑچڑا پن اس کے اندر ہو، آپ اگر کسی نیورو کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سب سے پہلی چیز وہ یہ پوچھے گا کیا آپ کے اندر چڑچڑا پن ہے، کیا آپ کو غصہ آتا ہے، کیا آپ کو رونا آتا ہے۔ تو اگر یہ ساری علامات ہیں تو مطلب آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے، دماغ ڈپریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے، آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ کے اعصاب جو ہیں وہ شکستہ رہتے ہیں، جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر آپ کو وہ دوائیاں دیتے ہیں جو آپ کے دماغ کو سکون محسوس کرواتی ہیں۔ دیکھیں، ہمیں دل کا مرض پیدا ہو تو ہم لگاتار ساری زندگی دل کی دوائیں کھاتے ہیں، شوگر کے لیے انسولین ہم آخری سانس تک کھاتے ہیں، پین کلرز بھی لوگ کھاتے رہتے ہیں، گردوں کی درد ہے تو گردوں کی دوا بھی ہم کھاتے رہتے ہیں، معدے کی دوا ہے تو سالہ سال لوگ کھاتے ہیں، اینٹی الرجک سالہ سال استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب دماغ کی دوائی کی بات آتی ہے تو ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کی جہالت ہے، جس میں تو اسے وبا کہوں گا کہ لوگوں نے جہالت کی وبا پھیلائی ہوئی ہے کہ دماغ کی دوائی ڈاکٹر جو بتاتا ہے وہ کھانے سے وہ لگ جاتی ہے اور عادت پڑ جاتی ہے، اور انسان اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اور بیماریاں پھیلاتی ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ زیادہ تر جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ شوگر ہے، چاہے وہ ہاضمے کے مسائل ہیں، چاہے دل کی بیماریاں ہیں، یہ دماغ کے صحت مند نہ ہونے کی وجہ سے پنپتی ہیں۔
اگر دماغ صحیح نہیں کام کر رہا، اگر ڈپریشن ہے، چڑچڑا پن ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، تو بلڈ پریشر کے مسائل ہوں گے، دل کے امراض پیدا ہوں گے، آپ کو ہاضمے کے مسائل پیدا ہوں گے، تیزابیت پیدا ہوگی، شوگر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل، جوڑوں کے مسائل تو عام ہوتے ہی ہیں، یہ سارے مسائل دماغ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ تو خدارا ڈاکٹر اگر آپ کو دماغ کی دوائی لکھ کر دیتا ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس دوائی کو استعمال کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم لگاتار وہ دماغ کی دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دماغ کو سکون ملے گا۔ دیکھیں جب دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو وہ جسم کو سگنل جاتا ہے کہ خطرہ ہے، جسم بھی ڈر جاتا ہے، جسم گھبرا جاتا ہے، وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک نیند کی، آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ سوتے ہیں، ہاتھوں پہ جو کیڑیاں سی ہوتی ہیں، پاؤں پہ کیڑیاں سی، جیسے یہ سونے کی علامات ہوتی ہیں، تو دماغ خطرہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ جسم کو بھی سگنل دیتا ہے کہ میں تھکا ہوں، تو وہ بھی تھکنے لگ جاتا ہے، وہی سونے کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر دوائی دیں گے تو وہ دوائی آپ کے دماغ کو سکون دے گی۔ دماغ کو جب سکون ملے گا، دماغ پرسکون ہوگا، تو پھر آپ کا جسم بھی وہ آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آنا شروع ہو جائے گا، اور جب دماغ صحت مند ہوگا تو جسم بھی صحت مند ہو جائے گا۔ اور یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ دوائی لگ جاتی ہے اور ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، ایسا کوئی نہیں۔ ہم روٹی پہ بھی تو ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم روٹی نہیں کھاتے روز، نہ کھائیں تو بھوک لگ جاتی ہے، پانی نہ پئیں تو پیاس لگ جاتی ہے، تو کیا ہم یہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے؟ نہیں، یہ ایک ضرورت ہے۔ جیسے خوراک ہماری ضرورت ہے، ایسے جو دوائی بھی ہوتی ہے یہ بھی ہماری ضرورت ہی ہوتی ہے، تو اسے ضرورت سمجھ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی دماغ کے مسائل حل ہو گئے تو جسم کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔